السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنے ماں باپ کی اپنے بہن بھائیوں کی گھر میں کاموں میں مدد کر رہے ہوں گے، پڑھائی میں تنگ نہیں کر رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پیغام ہے موت سے غفلت اختیار نہیں کرنی۔ موت سے غفلت اختیار نہیں کرنی، یعنی کہ آپ لوگوں نے موت سے غافل نہیں رہنا، موت کو بھولنا نہیں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ موت ایک نہ ایک دن ہر کسی کو آنی ہے، کسی کو پہلے آتی ہے، کسی کو بعد میں آتی ہے، کسی کو آج جانا ہے، کسی کو کل جانا ہے، لیکن اس دنیا سے ہر کسی کو رخصت ہونا ہی ہے۔ اس لیے اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھا کریں کہ آپ لوگوں کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اپنے تمام تر اچھے اور برے کاموں کا حساب دینا ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ لوگ اپنی موت سے غافل نہیں رہیں گے، غفلت اختیار نہیں کریں گے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں اردو کلاس 5، سبق نمبر ہے 4، جس کا نام ہے ہمارے ہادی ہمارے رہبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں اس سبق میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کے بارے میں کہ ان کا اخلاق کیسا تھا، وہ کیسے شخص تھے اور انہوں نے کیسے مل جل کر قربانیاں دے کر انسانیت کے لیے ایک رہنمائی کا سبق قائم کیا۔ تو اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں، جلدی سے اپنی کتابیں کھولیں اردو کی، جس صفحہ نمبر ہے 18۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس کہانی کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو بچوں، تاکہ آپ لوگ بتا سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک رہنمائی ہے، ٹھیک ہے، ایک بہترین مثال ہے۔ اس کے بعد اہم الفاظ دیکھتے ہیں۔ اہم الفاظ میں سب سے پہلے ہے اسوہ حسنہ، پیغمبر، امتیاز، کٹھن، التجا۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگ کو مشکل الفاظ بتا دیے گئے ہیں۔ اب آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ میں اس کی ریڈنگ کر کے آپ کو بتاؤں گی، آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ ایک بہترین سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اعلیٰ ترین اخلاق کی تعلیمات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر، یعنی کہ زندگی میں ہم لوگ جتنے بھی کام کرتے ہیں تمام شعبوں کے متعلق تعلیمات دی، رہنمائی دی، ہمیں سکھایا کہ کیسے کس معاملے میں صبر سے کام لینا ہے، کیسے کس معاملے میں ہم لوگوں کو برداشت کرنا ہے، کیسے کس معاملے میں ہم لوگوں کو پیار محبت سے دوسروں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں، ترجمہ آیت ہے تو اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے پیارے بچوں یہاں پر، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق وہ تمام تر لوگوں سے بہترین رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ سردار یعنی بادشاہ ہیں دونوں جہانوں کے، یعنی اس دنیا کے بھی وہ بادشاہ رہے، سردار رہے، اور وہ آخرت میں بھی سب کے سردار ہی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر دل و جان فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ایک بادشاہ اور ایک حاکم سے کہیں بڑھ کر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مل جل کر رہتے اور کسی کام میں بھی اپنے لیے امتیاز پسند نہ کرتے۔ امتیاز کا مطلب ہوتا ہے فرق، ٹھیک ہے، یعنی کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ یہ لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے کبھی بھی نہیں اتراتے تھے کہ مجھے کسی کے ساتھ کام کرنا پڑے، بلکہ وہ مزدوروں کی طرح وہ کام کرتے، تمام تر کام اپنے وہ خود کیا کرتے تھے۔ صحابہ کے ساتھ مل کر بھی دیکھیں آپ یہاں پہ پڑھا کہ وہ بادشاہ اور حاکم مانتے تھے آپ کو، لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ مل کر برابر کا کام کیا کرتے تھے، یعنی جتنا کام صحابہ کیا کرتے تھے اتنا ہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔
پیارے بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے صحابہ کسے کہتے ہیں۔ تو صحابہ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں ہی وفات پائی، ٹھیک ہے؟ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جو تھے۔ نیچے سیکنڈ پیراگراف میں، ہجرت کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء میں چند دن قیام فرمایا، ٹھیک ہے؟ قباء جو ہے وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دن جو ہے وہ ٹھہرے تھے، وہاں پر قیام کیا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس مسجد کی تعمیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری طرح شریک رہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح شریک رہے، یعنی کہ پوری طرح مزدوروں کی طرح وہ مسجد بنانے میں جو ہے وہ کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لاتے، بھاری پتھر اٹھاتے وقت کمر مبارک جھک جاتی اور تھک جاتے، لیکن مسلسل کام کیے جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ یہ کام ہم خود کر لیں گے۔ لیکن مسجد کی تعمیر مکمل ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی طرح برابر کام کرتے رہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں جب ہم لوگ کر سکتے ہیں، ہم لوگ جو ہے ہم لوگ تعداد میں زیادہ ہیں، ہم لوگ کر لیں گے، آپ آرام فرمائیں، آپ ایسا نہ کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہا کرتے تھے، نہیں میں تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کام کروں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر جتنا کام باقی صحابہ کرتے تھے اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کام کرنا پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہجرت کے 5ویں سال خندق کی لڑائی ہوئی تو عرب کے سارے مشرکین نے مل کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی، ٹھیک ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ مدینہ کے گرد خندق کھودی جائے۔ یہ خندق کھودنا بہت مشکل کام تھا، زمین کئی جگہ سے سخت پتھریلی تھی، لیکن 3000 جاں نثار صحابہ نے دن رات ایک کر کے یہ کٹھن کام بحسن و خوبی مکمل کیا، ٹھیک ہے؟ کیا تھا کہ جب مشرکین یعنی کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے جو ہے لڑائی جھگڑا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں ہمیں اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں تو کیا کیا جائے کہ ہم لوگ جو ہیں یہاں پر ایک خندق کھود لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کام بہت مشکل تھا، لیکن جو ہے تمام تر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے وہ کام بخوبی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سخت مشقت والے کام میں آخر تک حصہ لیا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے جو صحابہ کرام سے کہا اور ان سے کام کروایا، انہوں نے خود یہ کام جو ہے ساتھ مل کر صحابہ کے ساتھ کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مٹی کھودتے اور اسے اٹھا کر باہر پھینکنے آتے۔ صحابہ نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ آپ تکلیف نہ اٹھائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام جو ہے وہ برابر جاری رکھا۔ مدینے میں ہزاروں جاں نثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ہر وقت موجود رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ مل جل کر رہتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے، نہ صرف اپنوں کا وہ احساس کرتے تھے بلکہ وہ غیروں سے بھی بہت مل جل کر پیار محبت سے پیش آتے تھے، ٹھیک ہے؟ جس طرح دیگر صحابہ نے صحابہ کرام ہاتھ سے کام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح ہاتھ سے کام کرتے اور کسی کو اس کو آر نہ سمجھتے۔ بازار سے سودا خود لاتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے۔ پیوند ہوتا ہے بچوں جوڑ لگانا، ٹھیک ہے؟ اگر کپڑے کبھی پھٹ جاتے تو وہ اس کو جو ہے وہ سلائی کر کے یا جوڑ لگا کر پہن لیتے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات دوسروں کے کاموں میں بھی خود جو ہے وہ دوسروں کے کام بھی خود کر دیتے، نہ صرف اپنے کام کرنے میں وہ خوشی محسوس کرتے تھے بلکہ اگر جو ہے وہ دوسروں کے کام بھی خود کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر فارغ ہیں تو یہ نہیں کہ اب میں فارغ ہوں تو فارغ بیٹھ جاؤں، بلکہ وہ دوسروں کے کام جو ہیں وہ خود کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجز و انکسار اور مساوات کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا جس کی مثال ملنا ناممکن ہے،
ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین. ٹھیک ہے بچوں، اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی یعنی ہدایت دینے والے، ہمارے رہبر یعنی رہنمائی کرنے والے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ابھی تک جتنی بار بھی ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھا تو ہمیں سب سے الگ ہی کچھ دیکھنے یعنی پڑھنے کو ملا. تو پیارے بچوں کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت ابھی تک کوئی نہ آئی ہے نہ آئے گی. ٹھیک ہے، ہمیں کیا ہے چاہیے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بھی بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مل جل کر دوسروں کے ساتھ رہا کرتے تھے اور کیسے دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے. کبھی بھی کسی کام میں جو ہے وہ آر محسوس نہیں کرتے تھے، یعنی کہ کسی بھی کام میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کو مصروف کریں گے، نہ صرف اپنے کام کریں گے بلکہ دوسروں کے کام بھی کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے عمل کرنا. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگ ایسا کریں گے اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.